الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے اور اسلامی جنتری کے لحاظ سے نئے سال کے پہلے مہینے میں اور اس کے پہلے عشرے میں آج ہم اور آپ موجود ہیں. اس مہینے کا نام ہے محرم الحرام. یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ایک ہے جس کی حرمت خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ میں نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں، اس
دن سے جس دن سے زمین آسمان کو پیدا کیا. چاند، سورج، ستارے، سیارے، انہی سے دن رات بنتے ہیں، انہی سے سال مہینے بنتے ہیں. اس دن سے اللہ نے 12 مہینے پیدا کیے، اور ان 12 مہینوں میں 4 مہینے منہا اربعۃ حرم، حرمت والے ہیں 4 مہینے، یعنی ان کی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حرمت رکھی ہے. اور مہینے بھی ملیں گے احترام والے، رمضان کا مہینہ بھی احترام والا ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے اس میں قرآن نازل کیا، روزے نازل، ان عبادات کی وجہ سے وہ فضیلت والا بن گیا. ربیع الاول کا مہینہ فضیلت والا کیوں ہے کہ اس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی، اس لیے بن گیا. اور مہینے کسی صفت کی وجہ سے فضیلت والے بنے. یہ 4 مہینے اپنی ذات کی وجہ سے احترام، حرمت والے، فضیلت والے، قابل احترام. اس لیے اللہ تعالیٰ نے، چونکہ اللہ تعالیٰ عالم الغیب تھے نا، پتہ تھا کہ میرے بندے میری نافرمانی تو کریں گے، لیکن توبہ کرنے والے بھی بڑے ہوں گے جن کو میں معاف بھی کروں گا. جہاں اللہ تعالیٰ نے ان مہینوں کی حرمت کا حکم دیا ہے کہ ان کا احترام کرو، اور یہ شروع سے اسلام سے پہلے بھی ان کی حرمت باقی تھی. اس لیے قریش مکہ جب یہ مہینے آتے ہیں نا، محرم کا، ذی الحجہ کا، ذی قعد کا، رجب کا، تو اگر کسی قبیلے سے لڑائی ہوتی تھی تو لڑائی بند کر دیتے، ہتھیار اپنے گھروں میں لے جاتے تھے واپس، تلواریں نیام میں رکھ لیتے تھے اور گھر جا کے بیٹھ جاتے تھے. کوئی چور ہوتا وہ چوری سے رک جاتا، ڈاکو ہوتے ڈکیتی سے رک جاتے، لوٹ مار کرنے والے ہوتے وہ بھی رک جاتے تھے ان مہینوں کے اندر. یہ تو آج مسلمان ایک ایسی جرت مند اور بڑی دلیر قوم ہے جو اللہ کے مقابلے میں نہ رمضان کا احترام، نہ ربیع الاول کا احترام، نہ محرم کا احترام، نہ ذی الحجہ کا احترام، نہ رجب کسی مہینے کا، نہ کسی دن کا احترام، نہ جمعے کا احترام، نہ عیدین کا احترام. اللہ تعالیٰ جہاں 4 مہینوں کی حرمت کا حکم دے رہے ہیں وہاں یہ بیان فرما رہے ہیں. آخر میں فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ. دیکھو یہ بڑے قابل احترام ہیں، ان میں تم نے اپنی جانوں پر ظلم نہیں کرنا، میرے حکم کی نافرمانی نہ کرنا. اس لیے کہ جو اللہ کا نافرمان ہے وہ اپنے اوپر اپنا نقصان کر رہا ہے. تو آج ہم ان 4 مہینوں میں سے ایک حرمت والے مہینے میں موجود ہیں. اچھا، اس کے ایک دن جو ہے نا، ہے تو سارا مہینہ بڑا قابل احترام، لیکن جیسے پچھلا مہینہ تھا نا ذی الحجہ کا، سارا مہینہ قابل احترام تھا، لیکن اس میں بھی کچھ دن ایسے اللہ نے رکھ دیے جو زیادہ فضیلت والے. حج کا دن، یوم عرفہ کا دن، اور پھر یوم النحر قربانی کے دن. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے اندر بھی ایک دن ایسا رکھا ہے جو بڑا فضیلت والا ہے. اور وہ کون سا دن ہے؟ جو کل آ رہا ہے، جس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں. جیسے پچھلے مہینے کے 10 ذی الحجہ قابل احترام اللہ کے ہاں، اور ایک عبادت رکھ دی اس میں قربانی کی، اسی طرح کل جو 10 محرم الحرام ہے وہ بھی بڑا فضیلت والا، اس میں بھی اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے کچھ عبادتیں رکھوا دی.
جو دن بھی فضیلت والا ہوگا اس میں اللہ نے اپنی خاص باتیں رکھ دی تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، میری معصیت سے بچ جاؤ، میرے عذاب سے بچ جاؤ۔ اس میں عبادت میں جب بندہ مصروف ہوتا ہے پھر اللہ سے گناہ معصیت سے نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔ شاید ہم اور آپ تو یوں سمجھتے ہیں کہ یہ جو 10 محرم الحرام ہے شہدائے کربلا کے واقعے کی وجہ سے یہ فضیلت والا ہو گیا، ایسا نہیں ہے، یہ تو اسلام سے پہلے بھی فضیلت والا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اسلام سے پہلے بھی قریش مکہ 10 ذی الحجہ کو روزہ رکھتے تھے، آخر وہ فضیلت والے سمجھتے تھے تو روزہ رکھتے تھے نا، اور پھر 10 محرم الحرام کو روزہ رکھتے تھے، یہ جو کل آ رہا ہے۔ اسلام سے پہلے مکے والے قریش جو اپنے آپ کو دین ابراہیمی پہ کہتے ہیں، ہم تو مشرک کہتے ہیں نا ان کو، لیکن وہ دین ابراہیمی پہ اپنے آپ کو کہتے ہیں، جیسے ہم اپنے آپ کو موحد کہتے ہیں، مسلمان کہتے ہیں، لیکن بعض لوگ ہمیں بھی مشرک کہتے ہیں، کہتے ہیں یہ مسلمان ہیں، موحد ہیں، جو اللہ کے حکم کے مقابلے میں کبھی کسی کا حکم مانتے ہیں، کبھی کسی کا حکم مانتے ہیں، یہی تو شرک ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ 10 محرم کو مکے والے مشرک جو تھے خانہ کعبہ پہ غلاف بھی نہیں چڑھاتے تھے کہ دن فضیلت والا تھا، اور روزہ بھی رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور اسلام پیش کیا تو آپ نے بھی 10 محرم الحرام کے روزے کو فرض قرار دیا۔ اسلام میں رمضان کے روزوں سے پہلے یہی تو روزہ فرض تھا جو کل آ رہا ہے۔ عاشورہ کا روزہ ضروری تھا رکھنا، اس لیے کہ بعض باتیں دین ابراہیمی سے ہی چلی آ رہی تھی، کیونکہ ہم بھی تو ملت ابراہیمی پر تھے نا، تو مکے والے بھی رکھتے تھے، اسلام نے بھی اس کو باقی رکھا۔ مکے والے بھی اس دن کا احترام کرتے تھے، اسلام نے بھی اس دن کا احترام کیا۔ مکے والے بھی اس مہینے کا احترام کرتے تھے، اسلام نے بھی احترام کا حکم دیا۔ اور یہ دن پچھلی شریعتوں میں بھی بڑا فضیلت والا تھا۔ بعض روایات میں آتا ہے، اگرچہ وہ روایات ایسی ہیں کہ ان کو اعتبار کرو تو بھی کوئی حرج نہیں، نہ اعتبار کرو تو بھی کوئی حرج نہیں۔ بعض باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ آپ ان کو مانو تو بھی ٹھیک ہے، نہیں مانو تو پھر بھی ٹھیک ہے، کوئی ایمان میں کمی یا اضافہ نہیں ہوتا اس سے۔ اس لیے بعض اسرائیلی روایات کہہ لو کہ پچھلی دنوں سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ یہ وہ دن ہے عاشورہ کا جس دن اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ آدم علیہ السلام کو زمین پر نازل فرمایا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دی، نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہرائی، انہیں سیلاب سے نجات دی، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے والد بزرگوار سے ملاقات کروائی، عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی ہوا۔ بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں عاشورہ 10، اس کے معنی 10، کہ اللہ نے اپنے 10 نبیوں پر بڑے انعامات کیے اس دن کے اندر، اس لیے اس کو یوم عاشورہ کہتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات دی اس دن، تو یہ تو باتیں تاریخی ہیں۔ تاریخی کا مطلب ہے بعض نا پچھلے
بنی اسرائیل سے چلی آ رہی، سچی بھی ہو سکتی ہیں جھوٹی بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بھی ایک بات تو بالکل سچی ہے، اس کے جھوٹ میں کوئی شک نہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچی ہے اور تواتر کے ساتھ پہنچی ہے، اور پھر اس پہ عمل بھی رہا، خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی عمل رہا، صحابہ کا بھی عمل رہا۔ تو جو بات اس طرح پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بھی نکلی ہوئی ہو، اس کو کہتے ہیں قولی حدیث، اور پھر آپ کے عمل سے بھی ثابت ہو، اس کو کہتے ہیں عملی حدیث، اس میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مکے سے مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ آپ بھی روزہ رکھتے ہیں عاشورے کا، جب محرم آئی پہلے، اور یہودی بھی رکھتے ہیں، تو آپ نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں رکھتے ہیں روزہ اس دن یہودی؟ پتہ چلا وہ کہتے ہیں کہ جی یہ بڑا عظیم دن ہے ہمارے مذہب کے اندر، 10 محرم الحرام عظیم، یوم عظیم، بڑا عظمت والا دن۔ بھئی کیوں عظمت آئی اس میں؟ کہنے لگے کہ آج کے دن موسیٰ علیہ السلام جو ہمارے نبی ہیں ان کو فرعون سے نجات ملی تھی، ہماری قوم جو بنی اسرائیل تھی وہ آزاد ہوئی تھی، اور ان کو دیکھ کے جب دریا میں فرعون نے قدم رکھا، لاؤ لشکر نے قدم رکھا، جب عین وسط میں آئے تو اللہ نے انہیں غرق کر دیا، اللہ کے عذاب نے پکڑ لیا ان کو، دریا برد ہو گئے۔ ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام نے آزادی کے شکرانے میں اس دن روزہ رکھا تھا، تو ہم بھی روزہ رکھتے ہیں شکرانے کے۔ تو اللہ کے نبی تو پہلے بھی روزہ رکھتے چلے آ رہے تھے، فرمایا کہ بھی ہم تو تمہارے سے زیادہ موسیٰ کے قریب ہیں کہ وہ بھی نبی میں بھی نبی، تو ہم زیادہ ان کے حقدار ہیں، زیادہ لائق ہے کہ ہم بھی روزہ رکھیں ان کی طرح شکرانے میں۔ تو اللہ کے نبی نے خود بھی روزہ رکھا، صحابہ کو بھی حکم دیا کہ اس دن ضرور روزہ رکھو۔ پھر رمضان کے روزے جب فرض ہوئے نا، پھر اللہ کے نبی نے اس روزے کو فرمایا کہ جس کی مرضی ہے رکھے یا نہ رکھے، لیکن رمضان کے روزے فرض ہو گئے، اب یہ ضروری ہو، یہ مستحب ہو گئے، مسنون سنت کہہ لو۔ لیکن جب آپ کی وفات ہونے والی تھی اس سال جب محرم آیا تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو آج یہ، کیونکہ بعض صحابہ یہ روزہ رکھتے رہے، پھر بھی رکھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رکھتے رہے رمضان کے روزوں کے باوجود، تو آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہودی بھی آج روزہ رکھتے ہیں اور ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، ہماری ان سے مشابہت نہیں ہونی چاہیے۔ اب غور سے سنیے، یہ بات عبادت ہے اللہ کی، وہ بھی عبادت کے طور پہ رکھ رہے ہیں، ہم بھی عبادت کے طور پہ۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میرا دل، میری منشا یہ ہے کہ ہم یہودیوں سے ہماری مشابہت نہ ہو، اس لیے اگر اللہ نے مجھے زندگی دی تو میں آئندہ سال نا اس کے ساتھ ایک روزہ اور ملایا کروں، یا 9ویں کا رکھا کروں گا 10ویں کے ساتھ، یا 11ویں کا رکھوں گا 10ویں کے ساتھ۔ لیکن حدیث میں آتا ہے کہ آپ کو اللہ نے مہلت نہیں دی، کیونکہ آج محرم ہے نا، محرم کا مہینہ، پھر سفر کا مہینہ آیا، پھر ربیع الاول کا جب مہینہ آیا آپ تشریف لے گئے دنیا سے، وفات ہو گئی آپ کی، لیکن آپ کا حکم سر آنکھوں پہ، فرمایا یہودیوں کی مخالفت کرو، آئندہ زندگی رہی تو میں 2 روزے رکھوں گا۔ تو اب اس حدیث سے علماء نے یہ مسئلہ نکالا ہے کہ اگر کوئی ایک روزہ بھی رکھنا چاہے نا
رکھ سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے 10 سال مدینے میں رہے، ایک روزہ ہی رکھتے رہے، مکے میں بھی ایک روزہ ہی فرض تھا عاشورے کا، لیکن چونکہ آپ نے فرمایا کہ آئندہ سال میں 2 رکھوں گا، تو 2 رکھنا افضل ہے، اولا ہے، زیادہ ثواب ہے۔ لیکن اگر کوئی بیمار، کوئی شوگر کا مریض، کوئی دل کا مریض، کوئی ایک روزہ بھی رکھنا چاہے نا، وہ بھی رکھ سکتا، گناہ اسے بھی نہیں ہوگا، ثواب ہوگا۔ تو یہ گنجائش ہے شریعت کے اندر، مشکل تو ہے ہی نہیں۔ دیکھو اللہ نے اپنے محبوب سے ایسی ادائیں ہمارے سامنے پیش کر دیں کہ کوئی معذور، کوئی مجبور اگر اس ادا کو پسند کرتا ہے تو وہ ایک روزہ بھی رکھ سکتا ہے، میں اسے بھی اجر دوں گا، ثواب دوں گا۔ اور جو چاہے زیادہ ثواب، زیادہ محبت کا مظاہرہ کرے تو وہ 2 رکھ لے، اور بعضوں نے تو کہا کہ 3 رکھے گا تو اور زیادہ ثواب ملے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں یا 9ویں کا 10ویں کے ساتھ ملاؤں گا، یا 10ویں کو 11ویں کے ساتھ ملاؤں گا۔ 9، 10، 11 3 روزے رکھے گا تو اور نور علی نور ہو جائے گا۔ یہ جو نماز کے اندر آپ کو اختلاف نظر آتا ہے رفع دین کا، کوئی رفع دین سے پڑھ رہا ہے، کوئی نہیں پڑھ رہا ہے، کوئی ہاتھ یہاں باندھ رہا ہے، کوئی یہاں، کوئی تکبیر تحریمہ کے وقت یہاں کان اٹھا، کوئی یہاں سینے پہ، کوئی کندھوں پہ، کوئی کانوں تک۔ یہ سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں ہیں، حدیث کے اندر سب محفوظ ہیں، موجود ہیں۔ یہ بے وقوف ہیں وہ لوگ، احمق، جو لڑائی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں کہ جی تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی، رفع دین تو کرتے نہیں۔ اللہ کے نبی نے تو رفع دین کی صحیح حدیث میں آتا ہے، تم امام کے پیچھے قرات نہیں پڑھتے تمہاری نماز ہوتی ہی نہیں۔ جیسے مفتی یہی ہیں، حالانکہ مدرسے میں داخل ہی نہیں ہوئے، صرف اپنے مولوی سے سن کے فتویٰ لگاتے ہیں ہمارے پہ، اور کہتے ہیں ہم تقلید بھی نہیں کرتے۔ یہ تقلید کیوں نہیں کرتے؟ تم کون سا حدیث پڑھی ہو؟ تم نے کون سی حدیث ہے؟ تم کون سے مدرسے میں پڑھا؟ کون سا تمہارا استاد ہے؟ اپنے ہی مولوی سے سن کے تم کہتے ہو کہ حنفیوں کی نماز نہیں ہوتی، حنفیوں کی رفع دین نہیں کرتے، رسول کے خلاف ہے، حضور کے۔ یہ ساری باتیں حماقت اور جہالت پر مبنی۔ حضرت مولانا شیخ الحدیث عبداللہ درخواستی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہوگا آپ نے، ہم نے بڑی تقریریں سنی، زیارت بھی بڑی کی۔ وہ خانپور مخزن العلوم مدرسہ ہے ان کا بہت بڑا، وہاں پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، قرآن کی تفسیر بھی پڑھاتے تھے، حدیث بھی پڑھاتے تھے۔ جب اس قسم کی حدیث آتی نا، رفع دین والی، اونچی آمین والی، قرات خلف الامام والی، یا رفع دین سے منع کرنے والی، یا پیچھے قرات سے منع کرنے والی، تو اس پر کوئی بحث نہیں کرتے تھے، کوئی دلیل نہیں دیتے تھے کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے، یہ افضل، یہ وہ فرماتے تھے کہ یہ اللہ کے محبوب کی ادا ہے، چلو آگے، یہ اللہ کے محبوب کی ادا ہے، چلو آگے، اللہ کے محبوب کی ادا ہے، چلو آگے۔ بھئی حدیث تو نام یہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے لے کے وفات تک آپ کی بیویوں کی، آپ کے صحابہ کے اعمال کو جمع کرنے، آپ کی اداؤں کو جمع کرنے کا نام ہے حدیث۔ تو اس لیے کبھی اختلاف نہ کرو کسی کے ساتھ کہ تمہاری نماز ہوتی ہے نہیں ہوتی۔ نماز پڑھو، نماز تو پڑھو نا، ہم تو نماز ہی نہیں پڑھتے، مسجد میں نہیں آتے، جمعے میں بھی نہیں آتے۔ جس کی نحوست پھر چھاتی ہے سارے 7 دن، دیکھو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ بھی پڑھ لو تو بہت سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بہت سی برکتیں آ جاتی ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا۔ آج لوگ شکوہ کرتے ہیں جی ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارے گھر میں نحوست ہے جی، ہر بندہ بیمار ہے جی، رزق میں برکت نہیں ہے جی، بچت نہیں ہے۔ ہم جمعہ ہی نہیں پڑھتے، ہم نماز ہی نہیں پڑھتے، ہم قرآن کریم کی تلاوت ہی نہیں کرتے گھر میں، ہر وقت تو ہم موبائل پہ لگے رہتے ہیں، اسے ہی دیکھتے رہتے ہیں، اس میں سارا شیطان بھرا ہوا ہے، شیطانی اعمال بھرے ہوئے۔ قرآنی اعمال ہیں تو جب وہ آئے گا تو ہم ادھر ادھر کر دیں گے اسے۔ یہ نحوست کے اڈے ہیں جو ہمارے گھروں میں پناہ بنائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے نحوست۔
تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ کل کے دن کا ایک عمل جو ہے صحیح حدیث سے جو ثابت ہے، صحیح حدیث سے، وہ روزہ ہے۔ جس کوئی بیمار ہے تو 1 دن کا ہی رکھ لے، کوئی تندرست ہے 2 دن کا رکھ لے، زیادہ ثواب لے لے۔ اگر کسی نے ساری زندگی عمل نہیں کیا تو چلو حضور کی اس ادا پہ زندگی میں 1 دفعہ ہی عمل کر کے دیکھ لو، کتنا لطف آئے گا، کتنا ثواب ملے گا۔ یہ ہے کل کی، چونکہ کل فضیلت والا دن ہے نا، اللہ نے کہ نبی نے حکم دیا روزہ رکھو، سارا دن ہمارا روزے سے گزرے گا، نافرمانی سے، بہت سے جھوٹ سے بچ جائیں گے، غیبت چغلی سے بچیں بھی، روزہ ہے میرا، لڑائی جھگڑے سے بچ جائیں گے بھی، میرا روزہ ہے۔ دوسرا ایک اور عمل وہ بھی حدیث سے ثابت ہے، وہ یہ ہے کہ بھی اپنے گھر والوں پر دسترخوان میں تھوڑا سا وسعت کر لو، اپنے اہل و عیال پر، اپنے بیوی بچوں پر، اپنے گھر کے ملازمین پر، یا دکان کے ملازم ہیں، آپ کے دفتر کے ملازم ہیں، وہ مراد ہے۔ دیکھو تم طالب علموں کی دعوت کرتے ہو، کرتے رہو، صدقہ خیرات کرنا تو سارا سال ثواب ہے، سارا سال ثواب ہے، حکم ہے۔ لیکن کل کا دن جو ہے نا، یہ اللہ کے نبی نے خاص کیا اپنے گھر والوں کے لیے، اس نیت سے کہ اگر آپ عام دنوں میں مرغی کا 1 کلو گوشت لا کے گھر دیتے ہو تو کل کو 1.25 کلو لے آؤ، 1.5 کلو لے آؤ، اس حدیث پہ عمل ہو جائے گا۔ اور پھر اس نیت سے کہ یہ اللہ کے نبی کی ادا ہے، ان کا فرمان ہے، میں یہ کام کروں گا تو مجھے ثواب بھی ملے گا اور میرے سارے سال کے دسترخوان میں، رزق میں برکت بھی ہوگی۔ اس یقین سے کرو گے تو سارا سال یہ شکایت تمہاری ختم ہو جائے گی کہ ہمارے رزق میں برکت نہیں۔ اس لیے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے 40 سال اپنی زندگی میں اس حدیث پہ عمل کیا، اللہ کے نبی کے اس قول پہ عمل کیا، میرا سارا سال دسترخوان وسیع رہا، کبھی نہیں فاقہ ہوا، کبھی نہیں اس میں نحوست آئی، کم ہوا رزق میرا، برکت ہی برکت میں نے دیکھی۔ 40 سال میرا تجربہ ہے، تجربہ بیان کر رہا ہے۔ یہ ایک صحابی کی بات کر رہا ہوں، ورنہ صحابہ تو آپ کے ہر ادا پہ عمل کرنے والے تھے۔ یہ دوسرا عمل۔ اور تیسرا عمل جو ہے، اچھا پھر یہ دسترخوان جب وسیع کرو تو اس میں اگر تم کسی طالب علم کو بھی شامل کر لو گے، اسے بھی کھانا کھلا دو گے، یا محلے کے اندر کوئی غریب ہے اس کو بھی کھانا بھیج دو گے تو کوئی حرج نہیں، دے سکتے ہو، اتنی تنگی بھی نہیں ہے کہ صرف اپنے گھر والوں میں ملازم بھی تو شامل ہے، اگر کوئی ماسی آتی ہے اس کو ہی کھلا دو، چلو وہ بھی شامل ہے۔ 2 باتیں، اور تیسری بات ہے کہ گناہوں کی معافی مانگو اپنے، یہ بھی آج کے دن کی فضیلت ہے۔ باقی یہ 3 کام ہیں، عبادت خوب کرو، دسترخوان وسیع کرو، روزہ رکھو، اور یہ تینوں میں سے 2 کام تو ہے نفلی، کر لو گے تو ثواب ہے، نہیں کرو گے تو کوئی شریعت کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی تمہاری۔ لیکن یہ توبہ استغفار جو ہے نا، یہ ضروری ہے۔ یہ صلاۃ التوبہ پڑھ لو، 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ لو، 2 رکعت نفل شکرانے کے پڑھ لو، اللہ سے معافی مانگ لو، یہ ضروری ہے۔ اس لیے اللہ نے خود فرمایا فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے جانوں پہ ظلم نہ کرو، گناہ ہم سے ہو جاتا ہے۔ کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہر بنی آدم گناہ گار ہے، خطا کار ہے، بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ کر کے اللہ سے توبہ کرتا ہے، استغفار کرتا ہے۔ باقی رہی یہ بات کہ کل کا دن جو ہے نا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور شہدائے کربلا، ان کی شہادت کا دن بھی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان کو شہادت عظمیٰ پر فائز کرنا تھا،
اعلیٰ شہادت کا مقام دینا تھا تو ان کو محرم کی 10 تاریخ عطا فرما دی. یعنی جو تسلسل آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا تھا کہ اس دن میں بڑے اہم کام ہوتے رہے، اسلام کے اندر بھی شہدائے کربلا کا واقعہ جو پیش آیا 10 محرم الحرام، باقی جو انہوں نے قربانی دی ہے نا، جان دی، جان دینا، قربانی کا جو جان دینے کی قربانی کا جو طریقہ ہے نا، یہ اتنا پرانا ہے جتنا خود انسان پرانا ہے، آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی آپ کے سامنے، فرمایا کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اے ہمارے نبی ان کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذرا واقعہ تو سناؤ صحیح. اب اللہ کے نبی تو غلط نہیں سنا سکتے تھے نا، انہوں نے تو جو وحی آنی تھی وہی سنانا تھا نا ہمیں. ذرا غور کرو اس جملے پہ. فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی کوئی بات نہیں نکالتا جو میں کہتا ہوں شریعت دین کے بارے میں، وہ وہی کہیں گے جو وحی کے ذریعے میں کہوں. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. پورا اللہ نے خلاصہ نکال دیا کہ قربانی کس کی قبول ہوتی ہے، کس کی قربانی قبول ہوتی ہے. دیکھیے یہ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ہے نا، خالص اللہ کے لیے جو بھی نیکی کرو. تم دنیا میں بھی کسی کے ساتھ اگر کوئی عمل کرو گے نا، اگر پوری عقیدت محبت اخلاص سے کرو گے تو اسے گھاس کا تنکا بھی دو گے نا، وہ بھی سر آنکھوں پہ رکھے گا. ایک بزرگ کا واقعہ یاد آ گیا. ان کے ایک مرید تھے، وہ بھی مخلص تھے. دل میں آیا کافی عرصہ ہو گیا شیخ کی زیارت نہیں، چل پڑے، سواری تھی نہیں، پیدل ہی چل پڑے. راستے میں خیال آیا کہ کافی عرصے کے بعد زیارت ہو رہی، کوئی ہدیہ بھی تو دینا چاہیے، تحفہ بھی کوئی ان کی خدمت میں پیش کرنا. کوئی دیکھیے ہدیہ دینا نفلی عبادت ہے، اللہ کے نبی نے حکم دیا ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کو تحفہ دیا کرو، محبت بڑھتی ہے. یک طرفہ نہیں، دونوں طرف سے ہی، ادھر سے بھی جائے تو ادھر سے بھی آئے. تو اس لیے انہوں نے کہا بھی کوئی تھوڑا سا تحفہ بھی، لیکن پیسے ہی نہیں ہیں پاس. اب قرض لے کر تحفہ دینا یہ بھی ٹھیک نہیں. شریعت میں قرض فرض ہوتا ہے اتارنا، وہ فرض عبادت ہے دینا واپس، اور یہ نفلی عبادت ہے تحفہ دینا. پتہ نہیں موقع ملتا ہے کہ نہیں قرض اتارنے کا. اب وہ تھے غریب آدمی، قرض بھی نہیں لے سکتے تھے. تو خیال آیا کہ میں راستے میں جا رہا ہوں نا، یہ جو چھٹیاں پڑی ہوتی ہیں، کوئی سرکل پڑا ہوتا ہے، نرکل پڑا ہوتا ہے، کوئی سراں کا کوئی لکڑی بانس کی پڑی ہوئی، کوئی کپاس کی پڑی ہوئی، چل یہ میں اٹھاتا جاؤں گا، اکٹھی کرتے جاؤں گا. جب گٹھڑ بن جائے گا تو ان کی خدمت میں پیش کروں گا. کچھ دن چولہے میں جلے گا، ایندھن کے طور پہ کام آ جائے گا ان کی. اس وقت لکڑی سے ہی چولہے جلتے تھے. بیچارے بڑی محبت سے اخلاص سے ایک ایک لکڑی اکٹھی کر رہا ہے، چن رہا ہے، جا رہا ہے. گٹھڑ بن گیا، سر پہ رکھا، جا رہا ہے. شیخ کی خدمت میں پہنچ گیا، دعا سلام ہوئی. کہتے جی ہدیہ پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ بھی جانتے تھے بے مخلص مرید ہے، مفلس بھی ہے، مخلص بھی ہے، غریب بھی ہے. لے آؤ. اب وہ لے آیا، وہ لکڑیوں کا گٹھڑ، گھاس کا گٹھڑ. آج کا پیر ہوتا تو دھکے دے کے باہر نکال دیتا کہ یہی تجھے نذرانہ لانا تھا میرے لیے. ہے جی نہیں، انہوں نے قبول کیا. خادم سے کہا کہ یہ اٹھاؤ گھر لے کر جاؤ، اور میرے گھر والوں سے کہو کہ اس کو چولہے میں نہیں جلانا، اس کو ایندھن کے طور پہ استعمال نہیں کرنا، نہ اس پہ روٹی پکانی، نہ ہنڈیا پکانی. جس دن میری وفات ہو میں وصیت کرتا ہوں جس
پانی سے مجھے غسل دینا نا، ان لکڑیوں سے گرم کرنا اس پانی کو، اس لیے کہ مجھے اللہ سے امید نہیں، یقین ہے کہ جس اخلاص سے، جس عقیدت سے یہ لے کر آیا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے میری نجات عطا فرما دیں گے۔ دیکھو یہ پیر اور مرید کا یہ معاملہ تھا اس وقت۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قربانی کسی کی ہو، اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں میں متقین کی قربانی قبول کرتا ہوں، تقوی والے کی، اس کی نیت دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ، نیت، ورنہ ایک شہید اللہ کے حضور حاضر ہوگا، ہاں جی لاؤ کوئی نیکی جو میرے لیے کی ہوگی، کہے گا یا اللہ علم تھا نہیں میں پھیلاتا، یا اللہ پیسہ تھا نہیں میں سخاوت کرتا، جہاد کا موقع تھا میں نے تو جان قربان کر دیا آپ کی خاطر، سب سے قیمتی سرمایہ۔ اللہ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹا ہے تو، جھوٹا، جھوٹ بول رہا ہے تو نے تو جان اس لیے دی لوگ تجھے کہیں کہ بڑا بہادر ہے، بڑا دلیر ہے کہ جان دے دی اس نے۔ فرشتے کو کہیں گے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جہنم میں ڈال اس کو۔ تو بھائی شہادت حسین ہو، شہادت عمر ہو، شہادت عثمان ہو، شہادت علی ہو، بلکہ ہمارے مسلمان کا خون تو 1400 سال ہو رہے ہیں، بہتا چلا۔ دیکھو ہماری تو سال کی شروع بھی قربانی سے، ختم بھی قربانی پہ ہو رہا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کی قربانی، جان کی قربانی ذی الحجہ کے مہینے میں، آخری مہینہ، اور محرم کا مہینہ بھی قربانیوں کا ہی۔ حضرت عمر نے جان کی قربانی دی اور شہدائے کربلا نے بھی۔ اس لیے علامہ اقبال نے صحیح کہا، فرمائے غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، غریب و سادہ اور رنگین ہے داستان حرم، نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل۔ اسماعیل علیہ السلام سے، ملت ابراہیمی پہ جو ہے، ابراہیم علیہ السلام چل رہے حسین پہ آ کے، تو ہمارا تو افغانستان میں بھی خون بہا، ہمارا کشمیر میں بھی خون بہہ رہا ہے، فلسطین میں بھی بہہ رہا ہے، برما میں بھی بہہ رہا ہے، پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کا خون بہہ رہا ہے۔ اسلام تو یہ دیکھے گا کہ اندر کیا ہے تمہارے، اس کی قربانی اللہ قبول کرتے۔ اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کی بھی قربانی قبول کریں، حضرت عمر، عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے صحابہ کی قربانیاں قبول کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔